علم اللہ کے پاس سے رسول اللہ کو عطا کیا گیا، رسول اللہ کو ملا، رسول اللہ کو آیا، اور رسول اللہ کے پاس سے صحابہ اکرام کو ملا، اور صحابہ اکرام کے بعد وہ علم ابو حنیفہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور یہ مقام و مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ باقی کے اہل سنت کے جو 3 امام ہیں، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں کے تینوں بھی حضرت امام اعظم کی تعریف اور مدح کرنے والے ہیں، ان کے فضل کو ماننے والے ہیں، ان کی بزرگی کو ماننے والے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فقہ میں ہم تمام ابو حنیفہ کی عیال ہیں، اور حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابو حنیفہ کو وہ علم عطا فرمایا ہے کہ خدا کی قسم اگر ابو حنیفہ کسی لکڑی کے ستون کو یہ کہہ دے کہ یہ سونے کا ستون ہے، اپنے علم کی بنا پر اس کو سونے کا ثابت کر کے بتا دے۔ تو اللہ نے یہ علم ابو حنیفہ کو عطا فرمایا۔ امام احمد بن حنبل ہو اور دیگر علماء ہو، جتنے بھی علماء اولیاء ہیں، سب نے فقہ میں امام اعظم سے لیا، استنباط کیا ہے، امام اعظم سے علم کو اخذ کیا۔ یہ کارنامہ امام اعظم کا۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم کا علم نہ ہوتا تو نہ جانے ہم کہاں ہوتے، ہمارے حالت کیا ہوتی، علم کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ یہ امام اعظم کا فیضان ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے علم کو آگے بڑھا دیا، علم کو تدوین کیا، علم کو سمجھایا۔ اور آپ اکثر امام اعظم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں مولا علی کی دعا ہوں، میں میرے بابا کے سر پر مولا نے ہاتھ رکھا تھا اور میرے لیے دعا مانگی تھی اور میری آمد کی پیشن گوئی دی تھی کہ اس کے بیٹے نے دنیا کو علم سے، ساری دنیا کو علم سے بھر دے گا۔ اور وہ حدیث مشہور حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا نوجوان فارس سکہ ہوگا جو اگر سوریا کے پاس بھی ہو تو وہ جا کر لائے گا۔ تو امام اعظم کے علماء نے کہا کہ وہ امام اعظم کے بارے میں حدیث ہے کہ ایسا نوجوان ہوگا، ایسا شخص ہوگا جو فارس کا ہوگا، اگر علم سوریا تارے کے پاس بھی ہے تو وہ وہاں پر جائے گا، علم کو لائے گا میری امت کے لیے۔ امام اعظم نے یہ کام کیا۔ بلکہ حنفی فقہ جو ہم عمل کرتے ہیں، اس حنفی فقہ میں امام جعفر صادق کا فیضان شامل ہے، حضرت ہی کا فیضان ہے جو فقہ حنفی جو ہے پوری دنیا میں اتنا مقبول ہوا، اتنا رائج ہوا۔ یہی فقہ حقیقت میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیضان کا مظہر ہے، اور آج بھی 90% لوگ پوری دنیا میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مسلک پر عمل کرتے ہیں، اور آپ کی تقلید کرنا بڑے بڑے اولیاء اللہ نے اپنے لیے باعث فخر سمجھا۔ ہندوستان میں جو اسلام آیا، خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سے آپ کو پوچھے تو آپ کہیں گے کہ میں بھی امام اعظم کی تقلید کرنے والا ہوں۔ حنفی بزرگ سے جو ہے دین کا کام جو ہے یہاں پر ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید زنجے شکر رحمۃ اللہ علیہ، پورے حنفی بابا فرید تو فرماتے ہیں قیامت تک کہ ابو حنیفہ کا مسلک چلے گا، قیامت کے قریب تینوں مسلک ختم ہو جائیں گے، قیامت آئے گی تو صرف ابو حنیفہ کے مسلک ہے۔ اور فرمائیں کہ ہم اہل سنت جماعت ہیں، ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والے ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ سرکار بندہ نواز کے سدراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے 4 صفتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، 4 خصوصیات اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کے اوپر مجھے فخر ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ نے مجھے سید بنایا ہے، آل رسول میں پیدا کیا، سید ہوں، دوسرے صوفی ہوں، تیسرے سنی ہوں، چوتھے حنفی ہوں۔ فخر کیا کرتے اللہ نے مجھے۔ تو یہ بڑے بڑے بزرگوں نے ان کی تقلید کرنا اپنے لیے باعث سعادت مندی اور باعث فخر سمجھا، کارنامہ کیا کہ سارے فقہ کو جگہ جمع کیا، جتنے فقہ ہیں، جتنے مسائل ہیں، معلوم دنیا میں جتنے مسائل تھے اس زمانے میں جو ٹاپکس تھے سب کو آپ نے جمع کیا اور فقہ کو تدوین کیا، فقہ کا علم کو آپ نے ایجاد کیا۔ یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ۔ اور آپ جب مسند خزات پر وہاں پر تشریف فرما ہوئے، جلوہ گر ہوئے، تو روایت میں کہ 72,12,000 مسائل کو آپ نے حل کیا۔ حکومت کے لیے لوگ خطرہ بن جائیں گے تو اس نے جو ہے آپ کو تکلیفیں دی اور آپ کو جو ہے قید میں ڈال دیا، اور یہاں تک کہ جو ہے آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیا گیا۔ ہلا کیا بنایا گیا کہ آپ نے خزانہ کا عہدہ قبول نہیں کیا۔ اگر آپ قاضی بننا قبول نہ کرتے
تو اتنی سخت سزا دینے کی کوئی ضرورت ہی نہ تھی کہ قید میں ڈال دے، اس کو جو ہے اتنا آپ کو جو ہے تکلیفیں دے. آپ نے انکار کر دیا میں قاضی کا عہدہ قبول نہ کروں گا، لیکن اس کو ہیلا بنا کر جو ہے اہل بیت کی محبت میں اپنی آپ نے جان قربان کر دی. امام محمد الباقر علیہ السلام کی خدمت میں آپ کئی سال رہے، اور آپ کے صاحبزادے پوری دنیا میں جو مشہور امام ہیں، رجب میں جن کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، ہر سنی گھرانے میں 22 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے. امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال آپ نے گزارے. بڑھاتا ہوں کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کوفے کی مسجد میں درس دے رہے تھے، مجمع بھرا ہوا تھا. کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ اس وقت آپ سن 60 کے تھے، 60 سال کے تھے. آپ بڑے سنجیدہ ہیں، درس دے رہے، سنجیدگی میں درس دے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ میری عمر 2 سال ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ اتنے بڑے عالم دین، اتنے بڑے فقیہ، اور 2 سال عمر بتا رہے ہیں، اور یہ کوئی مذاق کا وقت بھی نہیں ہے، سنجیدہ سوال ہے. آپ نے بڑا سنجیدہ جواب دیا. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، اس لیے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں 2 سال رہا، اور اس 2 سال کو اپنی ساری زندگی شمار کرتا ہوں. 2 سال کو اپنی 2 سال میری عمر بتائی گئی، اس لیے کہ میں 2 سال آپ کی خدمت کیا ہوں. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر میں 2 سال نہ ہوتا تو ابو حنیفہ ہلاک ہو گیا ہوتا.